بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ہمارا سلسلہ درس جو آپ مختلف علماء کے ذریعے سے سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، آج کا عنوان ماہ رمضان اور صالحین کی سیرت ہے۔ ان میں سر فہرست انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور دیگر ائمہ معصومین ہیں۔ ماہ مبارک رمضان انتہائی عظمت کا اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس مہینے کا اہتمام باقاعدہ خود پیغمبر اکرم بھی فرماتے تھے، اور ائمہ معصومین بھی ماہ مبارک رمضان کا اہتمام فرماتے تھے۔ مثلا خود پیغمبر اکرم کا خطبہ شعبانیہ جو مشہور خطبہ ہے، جو آپ نے ماہ رمضان شروع ہونے سے قبل بیان فرمایا تھا، جس میں بہت سی چیزیں، اہم چیزیں بیان کی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ماہ رمضان میں ہم پیغمبر کے خطبے پر بھی نگاہ ڈالیں، لیکن اس نگاہ سے دیکھیں تو خود یہ اہتمام کی دلیل تھی کہ پیغمبر کس حد تک باقاعدہ ماہ رمضان کا اہتمام کرتے تھے اور آمادگی کرتے تھے، اور اسی اہتمام اور آمادگی کے لیے جو مطالب اور جو باتیں خطبہ شعبانیہ کے ذریعے بیان کی ہیں، وہ اس بات کا پیغام تھیں کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کا باقاعدہ اہتمام کرے اور اپنی تیاری کرے۔ خود پیغمبر نے جیسا کہ اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یعنی اے لوگو آمادہ ہو جاؤ کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے اور مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ گویا یعنی اہمیت کو بتا رہے تھے کہ اپنے کو تیار کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو، جس میں رحمتیں بھی ہیں، جس میں برکتیں بھی ہیں، اور جس میں اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ اور ایک جملہ اس میں فرمایا تھا کہ دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ ایسا مہینہ کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی یہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس عنوان سے اپنے کو تیار کرنا۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آمادگی کرتے تھے، تیاری کرتے تھے ماہ رمضان کے لیے۔ کہیں بھی انسان کو اگر مہمانی میں جانا ہو تو میزبان کے اعتبار سے یا جہاں جانا ہے اس کے اعتبار سے اپنے کو تیار اور آمادہ کرتا ہے۔ جب اللہ جیسی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو خود پروردگار عالم میزبان بن رہا ہے اور ہمیں مہمان بنا رہا ہے، تو اس میں بھی ہماری آمادگی کی ضرورت ہے۔ اور اسی آمادگی کے لیے، یعنی اہمیت کو بتانے کے لیے، سیرت کے طور پر آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہ حدیث مشہور ہے کہ جو استقبال ماہ مبارک رمضان سے متعلق بیان فرمائی تھی، جو خود ماہ رمضان میں کس حد تک اہمیت دے رہے تھے، کس حد تک اس کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ حدیث میں ہے کہ خود امام نے فرمایا کہ تم اپنے کو توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، کہ دل سے ہر طرح کے کینے کو نکال کر اپنے گناہوں کی معافی بارگاہ خداوندی میں مانگ کر تیار کرو، یعنی گویا آمادگی کرو۔ اور جب کہہ رہے ہیں تو خود عمل بھی کر رہے تھے۔ یا وہ جملہ جو ماہ شعبان کے آخر میں امام نے فرمایا کہ اللہم ان لم تکن غفرت فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یعنی خدایا ہم ماہ رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دی۔ یہ گویا ایک آمادگی اور تیاری کا پیغام دے رہے تھے کہ ماہ رمضان میں ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہونا چاہیے انسان کو۔ اور وہ معصوم جیسے افراد تھے، دعا کر کے ہم سب کو پیغام دے رہے تھے کہ ماہ رمضان میں آمادگی اور تیاری کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کریں۔ یہ اسی طریقے سے خود امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ مولائے متقیان بھی ماہ رمضان میں باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔ حتیٰ امام کی شہادت بھی ماہ صیام میں ہے، اور چونکہ مکمل تفصیلات تو تاریخ میں جزیات تو نہیں ملتے ہیں، لیکن شہادت کے موقع پر یا شب ضربت سے متعلق یہ خود اس بات کے بعض واقعات گواہ ہیں کہ امام ماہ رمضان میں کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ تمام پوری رات امام کا جاگتے رہنا اور عبادت الہی میں بسر کرنا، اور پوری رات بارگاہ پروردگار میں حاضر رہنا، یہ اس بات کا پیغام تھا کہ مسلسل امام ماہ رمضان میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حتیٰ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بھی وہ روایت مشہور ہے کہ شبہ قدر میں اپنے بچوں کو تیار کرتی تھیں شب قدر میں جاگنے کے لیے، یعنی اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، یہ جو خود ان کی اہمیت دینے کی دلیل ہے۔ یعنی گویا ایک سیرت شہزادی کونین کی یہ تھی کہ
اگر خود شب قدر کی عظمت اور فضیلت اور برکتوں سے بہرہ مند ہو رہی تھیں اور اپنے کو اطاعت اور عبادت الہی مصروف کر رہی تھیں، تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی آمادہ کر رہی تھیں۔ یہ گویا ایک سیرت تھی جو شہزادی کونین نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اگر ہم اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے غلاموں میں جو آج بھی ہمارے سامنے اہل بیت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یوں تو یہ مفصل بحث ہے، اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں اور تفصیلات میں جائیں تو ماہ رمضان میں سیرت کے طور پر اور کردار کے طور پر ہر امام کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ معصومین نے رمضان کو کس طریقے سے اہمیت دی۔ لیکن آج ہم اپنے اور معصومین کے درمیان بھی اگر دیکھیں تو علماء اور مراجع آج بھی ہمارے سامنے ایسے ہیں، اور غیبت کے زمانے سے بالخصوص، یعنی جب سے آخر امام کی غیبت کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے آج تک جو سلسلہ فقاہت ہے، سلسلہ مرجعیت ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں علماء کے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اسی علماء کے سلسلے میں ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سیرت و کردار کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ علماء جو سب کے سب اہل بیت کے در کے غلاموں کے غلام ہیں، جو اہل بیت کے در کی خاک بھی نہیں ہے، جب ان کے اہتمام کا یہ عالم ہے تو پھر خود ائمہ معصومین کے اہتمام کا عالم کیا رہے گا؟ یا اسی اہتمام کی وجہ سے جب ان کی عظمت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے تو پھر خود ائمہ معصومین کی عظمت و اہمیت کیا رہی ہوگی؟ ہم اگر علماء کی سیرت پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں ماہ رمضان کے سلسلے میں، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں جو سلسلہ مرجعیت ہے اور دیگر علماء بھی ہیں باقاعدہ ماہ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ آج بہت سے علماء ہمارے سامنے ہیں جو پوری رات عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں ماہ رمضان کی۔ بہت سے ایسے علماء ہیں جو شبہ قدر میں صبح کے وقت جو دعائیں وارد ہوئی ہیں باقاعدہ دعاؤں کے پابند ہیں آج بھی۔ مثلا دعائے سحر ہے، متعدد علماء کے لیے ملتا ہے کہ طولانی دعائے سحر ہے، یعنی دعائے ابو حمزہ صومالی جسے کہا جائے، ایک طولانی دعا ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بعض علماء کے لیے ملتا ہے کہ اس دعا کو نماز شب کے قنوت میں پڑھتے تھے۔ ایک مفصل دعا ہے، ایک طولانی دعا ہے، یہ خود ایک اہتمام کی دلیل ہے، یہ خود آمادگی کی دلیل ہے۔ اور بالخصوص سحر کے وقت آج بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جو اس کو اہمیت دیتے۔ ایک طرف بعض افراد ہیں جو سحر کے وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں دن بھر کے لیے آمادگی کرنا ہے کھانے پینے کے حوالے سے اور غذا کے حوالے سے، چونکہ بعد میں ہمیں نہیں ملے گا لہذا اس وقت کور کر لیں۔ لیکن ائمہ معصومین کے طرح سے علماء کرام کا طریقہ اور کردار یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سحر کے وقت زیادہ معنویات کی طرف توجہ دیتے تھے اور دیتے ہیں، اور اس وقت زیادہ اطاعت اور عبادت کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ بعض علماء کے لیے ملتا ہے کہ باقاعدہ تلاوت قرآن کی سحر کے وقت عادی تھے۔ آج بھی بہت سے ہمارے سامنے علماء ہیں جو روزانہ کثرت سے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ بعض علماء کے لیے روزانہ ایک پارہ یا بعض کے لیے ہے کئی پارے پابندی سے قرآن کریم کے پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں۔ اور اگر غور کریں تو اس وقت جہاں تک مرجعیت کی بات ہو اور فقہا کی بات ہو جو واقعاً مرجع وقت ہیں، ان سب کی معمولاً عمریں کافی ہیں یا اس سے قبل بھی کافی رہیں، لیکن اس عمر میں بھی، اس پیرانہ سالی میں بھی ان کے ہاں بالخصوص ماہ رمضان میں انہماک اور توجہ میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ معمولاً جس عمر میں انسان استراحت اور آرام کرتا ہے اس عمر میں ہمارے علماء عبادت اور اطاعت الہی میں بسر کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ نجف اور قم میں جا کر دیکھیں تو کتنے ایسے علماء ہیں جو آج بھی آپ کو عبادت اطاعت میں مصروف نظر آئیں گے۔ مختلف روزوں پر آپ اگر جائیں تو وہاں کثرت سے علماء بھی اور مراجع بھی، آیات اعظام بھی آپ کو راتوں میں عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سحر کے وقت نماز شب میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اہتمام ہے جو علماء نے کیا ہے اور اس جانب توجہ دلائی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے لہذا اس مہینے میں ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے اور زیادہ استفادے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی سیرت معصومین کے بعد سیرت علماء کی روشنی میں اگر ہم غور کریں اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، وہ ایک طرف عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، یعنی دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تحصیل علم بھی مشغول رہتے ہیں۔ آج اگر آپ حوزات علمیہ میں بالخصوص جا کر دیکھیں جہاں علماء کی ایک کثرت ہے جو سامنے آتے، ورنہ تقریباً ہر علاقے میں اور ہر جگہ پر علماء موجود ہیں، لیکن ان جگہوں پر جہاں
علماء آج کثرت سے ہیں ایسی جگہوں پر ماہ رمضان میں جہاں گرمیوں کے روزے میں انسان کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کر لینا بہت سخت ہوتا ہے، بھوک و پیاس کو تحمل کر لینا ایک نوجوان کے لیے بھی سخت ہوتا ہے، لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی روزہ رکھ کر علماء تحصیل علم میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ ہم نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک پیغام ہے کہ جب وہ اس عمر میں روزے کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، عبادت کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، اطاعت کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، تحصیل علم میں مشغول ہیں، یہ چیز ماہ رمضان کے روزے گویا ہمارے لیے بہانہ نہ ہونے پائیں کہ ہم روزے سے ہیں لہذا کیسے پڑھیں، ہم روزے سے ہیں کیسے درس و تدریس میں توجہ دیں۔ نہیں، یہ علماء کی سیرت بھی اس رخ سے ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں درس و تدریس کی جانب بھی توجہ دینا ہے اور اس میں کمی نہیں آنے دینا ہے۔ اور جہاں تک سیرت علماء کی بات ہے، اگر ہم دعاؤں کی جو ایک مشہور کتاب ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی، اس میں اگر غور کریں اسی ماہ رمضان میں علم کی اہمیت کو کس انداز سے علماء نے اپنی سیرت کے ذریعے اپنے اقوال کے ذریعے سے بیان کیا۔ خود انہوں نے ایک جملہ شب قدر کے اعمال کے ضمن میں لکھا ہے، بالخصوص 23ویں شب کے سلسلے میں، کہ 23ویں شب انتہائی عظیم شب ہے، عبادت کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے۔ اس عبادت کی شب میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سب سے بڑی عبادت شب قدر میں درس و تدریس میں مشغول رہنا ہے، علمی مباحثہ ہے، علمی مذاکرہ ہے، علم کے سلسلے میں۔ گویا یہ سیرت علماء ہے کہ ایک بہت بڑی عبادت خود علمی مذاکرہ ہے، البتہ وہ علم جو مفید ہو، وہ علم جو انسان کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جا رہا ہو، اس علم میں انسان مصروف رہے، مشغول رہے۔ لہذا ہم لوگ علماء کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں۔ اگر انہوں نے روزے کو اہمیت دی ہے تو ہم بھی روزے کو اہمیت دیں، اگر انہوں نے وقت کی اہمیت کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ ایک قابل غور چیز ہے علماء کی زندگی میں، آج بھی کتنے کثرت سے ہمارے سامنے علماء ہیں جو اس عمر میں بھی اپنے وقت کو تقسیم کرتے ہیں۔ آج اپنی نگاہوں سے آپ جا کر دیکھیں، ان کا ایک ایک وقت معین ہے، ایک ایک وقت فکس ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت جو چاہا کر لیا۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے کثرت سے علماء کو دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک ایک وقت ان کا معین ہے کہ کس وقت انہیں کیا انجام دینا ہے، کس وقت انہیں کیا کرنا ہے۔ رمضان میں بھی ان کے ہاں اوقات معین ہیں، کتنی دیر نماز میں مصروف رہنا ہے، کتنی دیر تلاوت قرآن کرنا ہے، کتنی دیر دعائیں پڑھنا ہے، کتنی دیر درس و تدریس میں مصروف رہنا ہے، کتنی دیر دوسری ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر انہیں انجام دینا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک سیرت ماہ رمضان میں علماء کی اور اس سے پہلے ائمہ معصومین کے ہمارے سامنے ہے کہ ہم وقت کو اہمیت دیں ماہ مبارک رمضان میں، اور یہی اگر ماہ رمضان میں ان چیزوں کی جانب توجہ دے کر تربیت کریں تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہو جاتا ہے پورے سال آگے بڑھنے کا اور کامیاب ہونے کا، چونکہ ایک مہینہ تربیت کے لیے کم نہیں ہے۔ اگر ایک مہینہ انسان کسی چیز کا پابند ہو جائے تو بہت حد تک آگے جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ ہم وقت کو بھی ایسے افراد سے سیکھیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کی عظمت کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سحر کے وقت کو ہم اہمیت دیں اور سحر کے وقت کو غنیمت جانیں۔ جب ہمارے ہاں علماء جو واقعاً جن کے لیے شاید یہ کہا جائے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہے، ایسے علماء کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی۔ یعنی آپ خود جا کر اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ نماز شب ہم لوگ سحر میں اٹھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کوئی کمی نہ ہو، بعض لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ علماء ہیں جو نماز شب میں مشغول ہیں۔ بعض کے لیے ہے کہ ایک ایک گھنٹہ نماز شب میں مصروف ہے، اگر ایک گھنٹہ وہ نماز شب میں مصروف ہے تو ہم 15 منٹ نکال سکتے ہیں۔ بہترین موقع ہمارے لیے ہوتا ہے ان سیرتوں کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد، ایسے صالحین کے کردار اور طریقے کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد ماہ رمضان میں ہم جہاں دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، نماز شب کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ بالخصوص سحر کو ہم اہمیت دیں، سحر میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ بقیہ اس کے بعد دن کے اوقات میں اپنا تقسیم وقت ہو، اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور ادا کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ مثلاً روزے جیسی عبادت دوسرے ہمارے ذمہ داریوں میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر ہم معصومین کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں اور اس کے بعد اس وقت جو ہمارے لیے معصومین تک پہنچنے کے ذریعہ علماء ہیں ان کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں، ہرگز ان کے ہاں مثلاً روزہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے اپنی دوسری ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں۔ یعنی وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، دوسرے فرائض کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، دوسری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو قابل غور ہے، خود علماء کی زندگی میں نظر آتی ہے، مثلاً روزہ رکھنے کے بعد
ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم روزے سے ہیں لہذا ہمیں دن میں زیادہ تر وقت سو کر گزارنا ہے، نہیں، ہماری ذمہ داریاں اگر ہیں تو ان ذمہ داریوں پر توجہ دینا ہے۔ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں اور واجبات کو چھوڑ کر سوتا رہے، نہیں۔ اگر علماء کی سیرت کو آپ جا کر دیکھیے تو اس وقت بھی علماء آپ کو اپنے علمی مشغولیات جو ان کی روزانہ کی اس میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر روزے سے ہیں تو سونے میں وقت گزر رہا ہو، جب اس عمر میں وہ مشغول ہیں اور درس و تدریس میں وقت دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ روزے سے ہیں لہذا ہمارا وقت سونے میں گزر جائے یا نیند میں گزر جائے۔ یہ ایسی سیرتیں ہیں جو ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ماہ رمضان کو اہمیت دینا ہے اور اس ماہ رمضان سے بہترین استفادہ کرنا ہے، اور اس استفادے کے نتیجے میں ایک مہینہ انسان کے لیے کسی بھی جگہ پر جا کر بہت سی ٹریننگ ہوتی ہیں یار، انسان 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہے اور 20 دن کے لیے جا رہا ہے، کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہے، وہاں سے آدمی بہت کچھ بن کے آتا ہے، سیکھ کے آتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے بہترین تربیت کا اور بہترین ٹریننگ کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اپنے کو سنوارنے کا، اپنے کو بنانے کا۔ اسی لیے خود پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ایک جملہ فرمایا تھا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانُهُ۔ جو شخص اس عظیم مہینے میں استفادہ نہ کر سکے، اس عظیم مہینے میں اپنے کو بنا اور سنوار نہ سکے، اس عظیم مہینے میں اپنے کوتاہیوں کو دور نہ کر سکے، اپنے کو گناہوں سے پاک و صاف نہ کر سکے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ، انتہائی وہ شقی اور بدبخت انسان ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جب ہمارے پاس تعلیمات بھی ہیں اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ سیرت بھی ہے، اور یہ واقعاً قابل فخر چیز ہے کہ اور جگہوں پر اچھی باتیں تو بتانے والے بہت مل جائیں گے لیکن ان اچھی باتوں پر عمل کرنے والے نہیں ملیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل بیت نے جتنی باتیں بتائی ہیں اس سے زیادہ عمل کیا ہے، اور اہل بیت کی عظمت اور ان کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد علماء بھی ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں ان پر ان علماء کرام نے عمل بھی کیا ہے۔ شیخ عباس قمی کا اگر ہم واقعہ لے لیں، مفاتیح الجنان جیسی ایک دعاؤں کی کتاب ہے، ان کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ بظاہر انسان اگر دیکھے، صرف ماہ رمضان کے اگر اعمال کو دیکھ لیں، ایک انسان یہی کہے گا کہ ان اعمال کے اوپر عمل کرنا ناممکن ہے، لیکن شیخ عباس قمی نے ان اعمال کے اوپر مکمل عمل کیا ہے۔ گویا یہ عمل کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ انسان اگر آگے بڑھ رہا ہو، ہمت کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ کوشش کرنا ہے کہ اعمال میں ہمارا وقت گزرے اور ایسی سیرتیں بھی سبب بنے کہ ان کی اہمیت اور ان کی عظمت ہماری نگاہوں میں ہو، اور اتنا یقین ہے کہ جتنا زیادہ علماء کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر ان کی عظمت اور اہمیت کو ہم پہچانیں گے، انہی کے ذریعے سے ہم ائمہ معصومین کی عظمت اور ان کے مرتبے کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کرنا ہے تو ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو لوگ واسطہ و ذریعہ ہیں وہ علماء ہیں، لہذا ان کی ہم کو عظمت کو نگاہوں میں رکھ کر ان کی اطاعت اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، تاکہ ائمہ معصومین کی اطاعت کے ہم لوگ لائق ہو سکیں، ان کی پیروی کے ہم لوگ لائق ہو سکیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ ہم سب کو علماء کی عظمت کو سمجھنے، ان کے مرتبے کو سمجھنے اور ان کے تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ان کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ہم ائمہ معصومین کی پیروی اور ائمہ معصومین کی اطاعت کے لائق ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں دنیا سے ہر طرح کی بلا، وبا، مصیبت، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور یہ دعا کرتے